بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایران کو امریکہ کے ساتھ یہ ڈیل کر لینی چاہیے اور کیوں کرنی چاہیے۔ میں آپ کو تھوڑا سا تاریخی حساب سے بتاتا ہوں، ڈیٹا کے حساب سے بتاتا ہوں۔ میرے میں جذبات وغیرہ نہیں ہے، چلتا پھرتا روبوٹ ہوں۔ میرے میں ایموشنل آئی کیو جو ہے یا ای کیو جسے کہتے ہیں وہ زیرو ہے۔ ڈیٹا سامنے آئے، ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر فیصلے کرتا ہوں۔ ابھی تک زندگی بھیا ایسے ہی گزاری ہے۔ جب دو قومیں آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں، دو لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، دو گھرانوں کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، دو محلوں کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، دو ذاتوں کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، دو ملکوں کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، تو لوگ نفسیات سے فیصلہ کرتے ہیں اور لوگ جذبات سے فیصلہ کرتے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں ہم نیچے کیوں ہیں، ہم کیوں جھکیں۔ لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جو بھی وقتی طور پر جھک گیا، لانگ ٹرم میں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ایران اگر آج ٹروس کر لیتا ہے، امریکہ سے ڈیل کر لیتا ہے، تو اس کو بہت سارے فائدے ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ امریکہ جو سانڈ کی طرح، بیل کی طرح چلا جا رہا ہے، وہ اس کے پاور کو اور باقی انفراسٹرکچر کو، پلوں کو، ایٹمک بجلی گھر یا جو کچھ بھی ہے، اس کو تباہ نہیں کرے گا۔ یہ انفراسٹرکچر بننے میں سالوں لگتے ہیں، 10 20 30 سال لگتے ہیں۔ ہمارے پاس موٹر وے بنا گیا ہے نواز شریف صاحب، اس کے بعد سے وہ کہاں موٹر وے بنے؟ وہ منوج سکھر سے کراچی کا موٹر وے آج تک نہیں بن سکا۔ 30 سال سے سن رہے ہیں بن رہا ہے۔ ہر گورنمنٹ آتی ہے، پیسے کھا جاتی ہے، نہیں بنتا۔ اب اگر وہ کوئی خدا نہ خواستہ موٹر وے اڑا دے، کوئی ایئرپورٹ کو اڑا دے، تو آپ کو واپس بنانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ یہی حال ایران کا ہے۔ یونیورسٹیاں تباہ ہو جائیں، پاور پلانٹس تباہ ہو جائیں، سڑکیں تباہ ہو جائیں، سب کچھ ہو جائے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جی ہم جنگ نہیں ماریں گے، تو کیا 90 ملین لوگوں کو مار دیں؟ مارنا بھی ایک طرف ہے، مارنے سے بری حالت کے اندر زندہ رکھنا اس سے بھی زیادہ تباہی ہے۔ تو پہلی بات تو کہ جو فسادات مچے ہوئے ہیں، جو ان کو ایک موقع ملا ہوا ہے آپ کو مارنے کا، اور آپ سے زیادہ طاقتور ہیں، تو آپ خاموشی سے کر لیں۔ آپ کسی گلی میں جا رہے ہوں اور سامنے سے 4 5 کتے آپ کے اوپر اٹیک کر دیں اور بھونکنا شروع کر دیں، تو کیا آپ ان سے لڑنے لگیں گے؟ وہ ایک ادھر سے کاٹے گا، ایک ادھر سے کاٹے گا، آپ کو ریبیز ہو جائے گا، آپ مر جائیں گے۔ عقل مند آدمی پیچھے بھاگے گا واپس اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھے گا۔ تو اس کو آپ بیوقوف نہیں بولیں گے، اس کو آپ کمزور نہیں بولیں گے، اس کو یہ نہیں بولیں گے یار تمہیں تو بہادری نہیں ہے، کیا چھوٹے چھوٹے کتوں سے ڈر کے بھاگ گئے۔ وہ بہت عقل مند آدمی ہوگا، کیونکہ کتوں سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو اگر یہاں پہ ایران جھک کے، تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے جھک کے، اگر ہار بھی نہیں ماننی، ٹروس کر لے، ایگریمنٹ کر لے، تو اس کو بہت سارے فائدے ہوں گے۔ سب سے پہلی بات تو بھیا، ایران کے اندر یہ سینکشنز کوئی 47 سالوں سے لگی ہوئی ہے، 1979 سے، میری پیدائش کے 1 سال بعد سے۔ تو جتنا بڑا میں ہوں، اتنی بڑی ایران کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہے، میں بڑھاپے کے قریب پہنچ گیا ہوں۔ یہ سینکشنز ختم ہوں گی تو فائدہ کیا ہوگا؟ ایران سوئفٹ بینکنگ سسٹم میں آ جائے گا۔ وہ پوری دنیا سے 47 سال سے کٹا ہوا ہے۔ سوئفٹ بینکنگ سسٹم میں آئے گا تو اس کی کرنسی کی ویلیو بڑھ جائے گی۔ دنیا بھر کی جو FDI ہوگی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوگی، وہ اس کے پر آئے گی۔ لوگ اس پہ آگے انڈسٹری لگائیں گے، لوگوں کو روزگار ملے گا۔ ابھی آپ فیس بک، یوٹیوب کے کوئی ایڈ وغیرہ بھی ایران میں رن نہیں کر سکتے، پوری دنیا سے کٹا ہوا ہے۔ اس کے بچوں کو اسکالرشپ ملے گی، وہ باہر جائیں گے، وہ پڑھیں گے، بہت زیادہ معیشت کو سہارا ملے گا۔ دوسری چیز، ان سیکشنز کی وجہ سے اس کے 47 سالوں میں کوئی $100 بلین، ہم $1 بلین کے لیے IMF کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، $100 بلین ایران کے دوسرے ممالک میں پھنسے ہوئے ہیں۔ $7 بلین تو بھیا جنوبی کوریا نے دینا ہے، ساؤتھ کوریا نے۔ $7 بلین قطر کے پاس پھنسا ہوا ہے۔ $11 بلین عراق کے پاس بچے ہوئے ہیں، جو اس کی تیل کی اور گیس کی پیمنٹ اس کو کرنی ہے۔ $20 بلین پھنسے ہوئے ہیں چین کی وجہ سے، انٹرنیشنل پابندی کی وجہ سے۔ تو $100 بلین تو یہ مل جائے گا۔ باقی اگر وہ امریکہ سے ٹروس کر لیتا ہے، وہ بولتا ہے کہ IMF کو باقی لوگوں کو $2 4 بلین اور دے دیں، وہ تھوڑے بہت ٹیکس وغیرہ چارج کر لیتا ہے ہرموز کے اوپر، تو اتنی زیادہ معیشت اس کی بڑی ہو جائے گی کہ اس خطے میں ایسی بڑی معیشت آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گی۔ اچھا، آپ پاس سے تو آپ سوئفٹ بینکنگ سسٹم میں واپس آ گئے، جو فسادات، جو نقصانات ہیں وہ آپ کے رک گئے، آپ کی کرنسی اسٹیبلائز ہو گئی، آپ کی معیشت کو استحکام ملا اور اس کو بڑھوتری ملی، اور اس کے علاوہ آپ کے جو $100 بلین سے اوپر پھنسے ہوئے دنیا بھر کے، وہ بھی واپس آ گئے، اور آپ پیسفل رہ کے ایک بہت بڑی معیشت بن سکتے ہیں۔ چائنا ہے نا، چائنا کے پاس بہت زیادہ پاور ہے، تو چین کی لڑائی نہیں لڑ رہا، چین نے کوئی لڑائی نہیں لڑی، وہ تائیوان بھی لڑائی نہیں لڑ رہا، اس کے پاس پاور بھی ہے، میزائل بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ الٹا امریکہ اس کا مقروض ہے، وہ اپنے آپ کو مضبوط کیے جا رہا ہے۔ ہم تاریخ سے کچھ مثالیں لے لیتے ہیں، مثالیں تو 20 25 ہیں، آپ کو چھوٹی چھوٹی 4 5 مثالیں دے دیتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کو دیکھ لیجئے، مسلمان آئے عمرہ کرنے کے لیے، کفار آ گئے، کشیدگی بڑھ گئی، انہوں نے بولا جی ہم کو عمرہ تو نہیں کرنے دیں گے اس سال، اگلے سال آئیں گے نا تو صرف 3 دن آپ کو ملیں گے عمرہ کرنے کے لیے۔ اگر کوئی مسلمان مکہ سے، کوئی شخص مسلمان ہو کے مدینہ آ جائے تو آپ کو اس بندے کو واپس کرنا پڑے گا۔ ہاں، مدینہ سے مکہ آ جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ آپ ایگریمنٹ کر لیں، لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ، اسی پہ تو ہمارا پھڈا ہے، تو ہم تو رسول مانتے، تو مسئلہ کیوں ہوتا؟ تو اس کو کاٹ کے محمد بن عبداللہ لکھیے، ورنہ ہم ایگریمنٹ نہیں کریں گے۔ اب یہ سارے کے سارے شرائط جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
معاہدہ کر لیا، 2 سال کے اندر مکہ فتح ہو گیا، مسلمانوں کو سانس لینے کا موقع ملا، یہ جبر جو ظلم وغیرہ تھے، لڑائیاں شڑائیاں ختم ہوئی، اسلام کی تبلیغ کا موقع ملا، اسلام پھیلا، اسلام بہت مضبوط ہوا اور مضبوط ہو کے واپس آیا۔ اب دوسری مثال لے لیجئے، تاشکند معاہدہ ہوا، پاکستان انڈیا لڑ رہے تھے، 1965 کی جنگ تھی، تاشکند کے اندر ایگریمنٹ ہو گیا اور دونوں ملکوں کے عوام نے بولا ہم تو جیت رہے تھے، آپ کو کیا ضرورت تھی ہار ماننے کی، ہم تو جیت رہے تھے، اور بہت زیادہ تنقید کا سامنا ہوا، ہماری پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے۔ لال بہادر شاستری جو انڈیا کے وزیر اعظم تھے، معاہدے کے اگلے دن ان کا تاشکند میں انتقال ہو گیا ہارٹ اٹیک سے۔ اب لوگوں نے بولا پتہ نہیں ان کو کسی نے سازش نے مارا، ان کو غم لے ڈوبا، ایک عجیب ساری چیز کنٹروورشل بن گئی۔ دونوں ملک اپنی اپنی جگہ کے اوپر واپس آئے اور دونوں کے ملکوں کے اندر معیشت نے بہت زیادہ ترقی کی، پاکستان نے تو بہت زیادہ ترقی کی۔ اب برلن وال کو دیکھ لیجئے، مشرقی مغربی جرمنی لڑے جا رہے، تھوڑی سی ناک نیچے کی، دونوں مل گئے، برلن وال گرا دی، اس کے بعد جرمنی یورپ کی سب سے بڑی معیشت بن گیا۔ آپ جاپان کو دیکھ لیجئے، ورلڈ وار 2 کے بعد 2 ایٹم بم پڑے جاپان کے اوپر، ٹریٹی آف سین فرانسسکو سائن ہوئی، اس کے بعد جاپان ایشیا کی سب سے بڑی اکنومی بن گیا۔ اب چین کو دیکھ لیجئے، بالکل سملر سچویشن تھی، ایران والی، امریکہ سے بات نہیں کرنی، 1972 میں چین جھکا، نکسن نے وزٹ کیا چین کا، اور آج چین دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن گیا ہے، اور نظریاتی طور پر اس کا بالکل یو ٹرن تھا کہ بھئی امریکہ سے مخالف ہے، امریکہ سے ہاتھ کیوں ملا رہے ہو۔ جس جگہ پہ چین 1972 میں کھڑا تھا، اس جگہ پہ کم و بیش ایران آج 2026 میں کھڑا ہے۔ تو اگر یہ ڈیل کر لیتا ہے تو یقین جانیے ہمارے خطے کے لیے، مڈل ایسٹ کے لیے، ایران کے لیے، دنیا کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ ایک باقی لوگ پلاننگ کرتے ہیں، ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے، کسی کو نہیں پتا وہ پلاننگ کیا ہے کس طریقے سے ہے، لیکن اگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں تو یہ ڈیل کر لینی چاہیے، دنیا بھی اسٹیبلائز ہوگی، پاکستان کا نام بھی روشن ہوگا، اور سب سے زیادہ جو ڈائریکٹ فائدہ ہے وہ ایران کو اور ایران کے لوگوں کو ہے، ورنہ یہ بدمست ہاتھیوں کی طرح جتنے بھی عرصے لے رہے یہ جتنے زیادہ قتل کر سکیں گے لوگوں کو قتل کرتے چلے جائیں گے، اسی بہانے لبنان کی بھی شامت آئے گی، اسی بہانے غزہ کی بھی شامت آئے گی، ایک کے بعد دیکھیں ایک چنگاری نکل رہی ہے، ایک کے بعد ایک قضیہ کھول دیتے ہیں کہ پچھلے کا ٹائم ہی نہ ملے۔ آپ نے غزہ کے اندر 70,000 لوگوں کو، کتنے لوگوں کو مار دیا، زخمی کر دیا، شہید کر دیا، دربدر کر دیا، اب اس کی کوئی بات نہیں کر رہا، یوکرائن کی جنگ کی کوئی بات نہیں کر رہا، ایران ہوا تو اس نے لبنان کے اوپر، ایران کی آڑ میں لبنان کے اوپر 100 ٹیک مار دیے، اس کی کوئی بات نہیں کر رہا، یہ روز کا ایک نیا قضیہ کھول رہے ہیں، کل یہ ترکی کا دشمن ہو جائے گا اسرائیل والوں کا، بولیں گے ترکی ہمیں پسند نہیں ہے، پھر پاکستان کا نمبر آئے گا۔ تو اگر ہم اپنی معیشتیں مضبوط کریں، کل کلا ایران، پاکستان، ترکی سب آپس میں مل جائیں اور اس قابل ہوں کہ کسی کو منہ دے سکیں، تو بہت زیادہ خطے کے لیے بہت زیادہ اچھی بات ہوگی۔ یہ آپ کو باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، آپ جذبات لے کر آئیں گے، آپ ریلیجن لے کر آئیں گے، لیکن اگر آپ ڈیٹا کے حساب سے دیکھیے تو یہ بہت بہتر اپورچونٹی ہے۔ ٹرمپ جو کرتا ہے، ایک شپ کے اوپر قبضہ کر لیا، بولا کہ جی میں دھمکی دے رہا ہوں، اس کا یہ ماچو مین قسم کا نا وہ اپنا اس کا اورا بنا ہوا ہے، وہ اوپر سے آتا ہے، وہ بولتا ہے کہ جی میری بات مانو ورنہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اب وہ چپس لے کر آتا ہے بارگننگ ٹیبل کے اوپر کہ میرے پاس تمہاری شپ بھی ہے، میرے پاس تمہارا پیسہ بھی ہے، نہیں کرو گے تو میں یہ توڑ دوں گا، وہ پھوڑ دوں گا۔ اس کی انا کو آرام سے اس کو تھوڑی مساج کرتے رہے، پالش کرتے رہے، اور اس کو بات کرنے دیجئے۔ جب بد مست کوئی بیل آ رہا ہوتا نا سر گھماتا ہوا، تو اس کو بیٹھ کے آپ تقریر نہیں کرتے، آپ اس کو بیٹھ کے نا قرآن کی آیتیں نہیں سنائیں گے کہ وہ آپ کو سینگ مار کے آپ کو قتل کر دے گا۔ آپ کو سائٹ پہ ہٹ جانا چاہیے، آپ سائٹ پہ ہٹ جائیے، اس کو کوئی چین نہیں آئے گا، ان کو کسی اور سے پڑھا کرنا ہے، کچھ نہ کچھ اور کرنا ہوگا، جو کرنا ہے ان کو ان کی ریس میں، ان کی سپیڈ کے اندر جانے دیجیے۔ آپ اس جنگل سے باہر نکل آئیے، جو اس وقت کام پاکستان کر رہا ہے بہت اچھا کام کیا، انڈیا نے بہت زیادہ ہماری مخالفت کی، یہ کیا وہ کیا، پاکستان سائٹ پہ آ کے خاموشی سے اپنا کام کر رہا ہے، اور آپ دیکھیں پوری دنیا میں عزت بن رہی ہے، اور اللہ کرے گا یہی عزت، یہی استحکام ایران والوں کو بھی ملے گا۔ امید کرتا ہوں یوٹیوب یہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کرے گا، لیکن اس وقت ایران کو میرے خیال سے ڈیل کر لینی چاہیے۔ میں کوئی وار اسٹریٹجسٹ نہیں ہوں، ڈیٹا کا بندہ ہوں، ڈیٹا سائنٹسٹ ہوں، ڈیٹا کے حساب سے جو چیز بہتر لگ رہی ہے وہ آپ سرچ کر رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کے لیے اس میں خیر و برکت ڈالے۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔